موضوع احادیث میں سے ایک حدیث دنیا سے بے رغبتی دلانے کے لیے بیان کی جاتی ہے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے احذروا الدنیا فإنہا اسحر من ہاروت و ماروت، دنیا سے بچو کیونکہ یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ دنیا سے بچو کیونکہ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ منکر بے اصل من گھڑت روایت ہے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روایت دو سندوں سے منقول ہے۔ ایک روایت ہے بطریق ابو الدرداء رہاوی اور دوسرا محمد بن عامر رملی، دو راوی اس روایت میں آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اس روایت کے عربی الفاظ ہیں احذروا الدنیا فإنہا اسحر من ہاروت و ماروت۔ ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، امام ترمذی نے نوادر الاصول میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کے سلسلے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں ولا یدری من ہوا دا ہذا منکر الحدیث لا اصل لہ، معلوم نہیں یہ کون ہے، یہ منکر الحدیث ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حافظ عراقی المغنی میں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے رضا المسان میں، علامہ پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں، علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اکتفا کیا، یعنی ان سب حضرات نے اس کو کہا ہے کہ منکر الحدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ میں اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے جو کہا ہے لا ندری من ابو الدرداء والخبر منکر لا اصل لہ، یہی بات صحیح ہے کہ ابو الدرداء کون ہے نہیں معلوم، منکر درجے کی خبر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حاصل ہے کہ محدثین نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے اس کو بے اصل قرار دیا ہے۔ البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہی روایت منکر الحدیث اور لا اصل لہ ہونے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر ام درداء صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن ارطاط رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں یہ بات بیان کی ہے، آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے، ان صحابیہ اور دوسرے تابعی کا قول ہے۔ تو اگر ہم بیانات میں بولتے ہوں تو صحابیہ کے قول کی طرف منسوب کرتے ہوئے، صحابیہ کا قول کہتے ہوئے یا تابعی کا قول کہتے ہوئے کہنا چاہیے، روایت میں ہے بول کر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو ہزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ام درداء نے کہا اے ابو ہزار، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ چارپائی پر رکھی میت کیا کہتی ہے؟ وہ فرماتے میں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ فرماتی ہیں میت کہتی ہے اے گھر والوں، اے پڑوسیوں، اے میری چارپائی کے اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور تم سے ایسا نہ کھیلے جیسا وہ مجھ سے کھیلی ہے، کیونکہ میرے گھر والوں نے میرے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا، اگر وہ آج کے دن اللہ کے ہاں مجھ سے جھگڑا کریں تو وہ مجھ پر غالب آئیں گے۔ پھر ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دنیا بندے کے دل پر ہاروت و ماروت سے زیادہ جادو کرتی ہے، اور جو بندہ کبھی بھی اسے ترجیح دے گا تو یہ اسے ذلیل کر دے گی۔ قالت ام درداء الدنیا اسحر لقلب العبد من ہاروت و ماروت وما آثرها عبد قط الا اسرعت خدہ، تو جو بھی دنیا کو ترجیح دے گا دنیا اسے ذلیل کر دے گی۔ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل نے، امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے کے بجائے ام درداء صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرنا درست ہے۔ ایسے ارطاط بن منذر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں دنیا سے بچ کر رہو، احذروا الدنیا لا تسحرکم، وہ تم پر جادو نہ کر دے، فہی واللہ، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی قسم اسحر من ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ حافظ خطیب بغدادی نے، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کی روایت نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ تابعیہ کا، یہ صحابیہ کا قول ہے، صحابی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست ہے۔